اس ملک میں غربت ختم کیسے ہوگی یا کم کیسے ہوگی، اس پہ کوئی ڈسکشن کریں پارلیمنٹ میں، اس پہ اعداد و شمار پیش کیے جائیں۔ جب یہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے تو ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، ان کے وہاں جانے کا مقصد کیا ہے، قومی سطح پہ جو مسئلے ہیں یا اگر صوبائی اسمبلی ہے تو جو صوبے کی سطح میں مسئلے ہیں یہ اس کو ڈسکس کریں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے نا کہ ٹیکس کا بوجھ عام لوگوں پہ کم ہو اور جو امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پہ ذرا زیادہ ٹیکس لگا دیں۔ اسی طرح جو اس ملک میں بے روزگاری ہے، جو نوجوان ڈگریاں لے کے در بدر کی خاک چھان رہے ہیں، ان کو کیسے ایک باعزت خوشحال مطلب جو روزگار ہے وہ ملے گا۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ جو 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ان کا کیا بنے گا؟ جو نوجوان جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے؟ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں یا جب فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ رائے دیتے ہیں کہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے لوگوں کی اس کو غمی اور خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو وہ وہاں پہ جائے، تعزیت کرے، افسوس کرے، یا شادی کا موقع ہے تو وہ جائے اور ان کی خوشی میں شامل ہو۔ اسی طرح کوئی تہوار ہیں یا کوئی اور خاص وجہ ہے تو وہ جائے، عام لوگوں میں ان کے گھروں میں جائے، وہاں بیٹھ کے چائے پیے، پانی پیے، تو لوگوں کی وابستگی اس سے بڑی ہوگی اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کریں گے، بڑا لیڈر مانا جائے گا اور پھر اس کو ووٹ بھی دیں گے، لوگ اس کے وفادار بھی ہوں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے یہ ایک اور طریقہ ہے ان امیر کبیر ارب کھرب پتی سیاستدانوں کا کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو اپنے روب میں رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی اتنا بڑا لیڈر کسی عام انسان کے گھر میں گیا، وہاں پہ بیٹھ کے اس نے چائے پی، پانی پی، پھر لوگ سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں کھینچتے ہیں ان کے ساتھ اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہیں اور ان کی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی بغیر کوئی محنت کیے، بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے، لوگوں کی وفاداریاں، ان کی حمایت، ان کی سپورٹ اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں، آپ اس کو کہہ لیں خریدے جاتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے موٹے مسئلے حل کرتے ہیں۔ یہ جو سیاستدان ہیں کسی کے گلی محلے کا مسئلہ حل کر دیا، نوکری دے دی، کوئی چھوٹے چھوٹے اور تھانے کچہری کے کام کرا دیا وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک اور طریقہ ان لوگوں نے ڈھونڈا ہے، جس سے کہ ان کو ایک انگلی اٹھائے بغیر لوگوں کو یہ اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یا ان کی وفاداریاں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ جب تک یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ ان لوگوں کو جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں وہ ان کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں، اور وہ جب یہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے تو ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، ان کے وہاں جانے کا مقصد کیا ہے، جب تک عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی اسی طرح سے وہ یہ بے وقوف بنتے رہیں گے، اور ان کو جب امیدوار ان سے ووٹ لینے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سے نہ صحیح سوال کر سکیں گے، نہ ان سے بعد میں کوئی ان کی جواب دہی ہوگی ان کے سامنے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں الیکٹ ہو کے جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو ان کا جو مقصد ہوتا ہے، ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو قومی سطح پہ جو مسئلے ہیں یا اگر صوبائی اسمبلی ہے تو جو صوبے کی سطح میں مسئلے ہیں یہ اس کو ڈسکس کریں، ان کے لیے یہ پلان بنائیں کہ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے، جو نظام ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے گا کہ وہ عام لوگوں کے لیے کام کرے، نہ کہ صرف چند خاص لوگوں کے لیے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں۔ مثلا یہ کہ ٹیکس کا نظام ہے، تو جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے نا کہ ٹیکس کا بوجھ عام لوگوں پہ کم ہو اور جو امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پہ ذرا زیادہ ٹیکس لگا دیں۔ اسی طرح ان کو یہ فکر ہونی چاہیے جو ہم سب کو ہے کہ اس ملک میں غربت ختم کیسے ہوگی یا کم کیسے ہوگی، اس پہ کوئی ڈسکشن کریں پارلیمنٹ میں، اس پہ اعداد و شمار پیش کیے جائیں کہ پچھلے 10 سال میں 15 سال میں اس کا کیا ہوا، اور پھر ہم نے آگے جو بڑھنا ہے تو ہم نے اس غربت کو کیسے کم کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، ہمارے پاس پلان کیا ہے۔ اسی طرح جو اس ملک میں بے روزگاری ہے، جو نوجوان ڈگریاں لے کے در بدر کی خاک چھان رہے ہیں، ان کو کیسے ایک باعزت خوشحال مطلب جو روزگار ہے وہ ملے گا، اس پہ تو کبھی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ اعداد و شمار کیا ہیں۔ وہ کوئی NGOs وغیرہ کر لیتی ہیں، جو باقی ادارے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اگر حکومت کرتی بھی ہے تو
وہ کبھی انڈر ڈسکشن نہیں آتے، زیر بحث نہیں آتے اسمبلی میں۔ اسی طرح کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ جو 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ان کا کیا بنے گا، جو نوجوان جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح جو اور مسئلے ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، بجلی پانی ہے، جو بے گھری ہے، مطلب لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، وہ مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسئلوں پہ بات کریں۔ اس کے لیے ان کو ریسرچ بھی کرنی پڑے گی، ان کو اپنے ساتھ ریسرچ ٹیمیں بٹھانی پڑیں گی، ان کو اپنے ساتھ ایکسپرٹ بٹھانے پڑیں گے جو ان مسئلوں کا حل نکالیں۔ پھر وہ مسئلے ان کو اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں پیش کرنے پڑیں گے، بل پاس کرنے پڑیں گے، اس پہ بحث ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس سیاستدان کا، کس پارٹی کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ سیاستدان۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں میں کتنا وزن ہے جب یہ آپ کے سامنے آ کے بات کرتے ہیں۔ تو پھر جب یہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے ووٹ مانگیں گے، تو پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکیں گے نا کہ یہ جو بڑے مسئلے ہیں، جب آپ کو خود شعور ہوگا، آپ کو خود پتہ ہوگا کہ اس ملک میں جو بڑے مسئلے ہیں جس سے عام لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا نا کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے، آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں، آپ کس طرح کی سیاست، مطلب اس ملک میں ایک لیفٹ کی سیاست ہوتی ہے، ایک رائٹ کی سیاست ہوتی ہے، تو آپ کو فرق سمجھنا پڑے گا کہ کون بندہ جو ہے وہ رائٹ کی سیاست کے ساتھ کھڑا ہے، کون بندہ جو ہے وہ لیفٹ کی سیاست کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس سے آپ کو ان کا جو فیوچر کے جو پلان ہے یا ان کی تھنکنگ ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جب تک آپ خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے نیشنل لیول کے، قومی سطح کے مسئلوں سے، اور یہ نہیں اپنی جو انڈیویجول جو انفرادی سوچ ہے اس سے نکل کے آپ اجتماعی سوچ کی طرف نہیں جائیں گے، کہ بجائے اس کے کہ صرف میں یہ سوچوں کہ بس مجھے نوکری مل جائے، میں یہ سوچوں کہ اس ملک سے بے روزگاری کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اجتماعی سوچ جو ہے، جب تک ہم وہ نہیں پیدا کریں گے، نہ ہمارے مسئلے کبھی حل ہوں گے، افراد کی جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہوں گی، اور نہ ان کی زندگی جو ہے وہ ترقی کرے گی، نہ وہ آگے بڑھیں گے، اور نہ ہی پاکستان اور ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس بات پہ آپ کو سوچنا چاہیے۔